السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک سابق ڈی جی ISI کی حوالے سے ان کے چند بڑے امپورٹنٹ بیان آئے ہیں عمران خان صاحب سے متعلق، اور پاکستان کے اندر فوج نے کب کس سیاستدان کو کس طرح سپورٹ کیا ہے اس کی چند چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں۔ یہ تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جناب پاکستانی میڈیا سے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ویسے تو ہمیشہ ہی ناخوش رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے جو خطاب کیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے گلا شکوہ کیا ہے کہ جی تسی میری گل نہیں مانتے۔ ظاہری بات ہے، چمچوں کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ کیوں ان کو میڈیا پسند آئے گا۔ اس کو ذرا بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کچھ دیگر خبریں ذرا پہلے شامل کریں۔ ایک تو جناب خبر یہ آئی ہے کہ KP کی حکومت نے سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال کو جو ہے اب جائز قرار دے دیا۔ انہوں نے لیگلائز کر دیا، انہوں نے کہا تہاڈی ایسی تیسی تسی کی بار بار انگلیاں چکتے رہندے ہو بہ کے، کدی کوئی بولتا ہے اے لو ہم بیٹھ کے قانون سازی اس کے اوپر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی زبانیں ہی بند ہو جائیں۔ انہوں نے اس پہ جی مسودہ تیار کر لیا ہے، اور اس کے مطابق 1 نومبر 2008، 12 سال پیچھے، 14 سال پیچھے، 2008 سے اب تک سرکاری ہیلی کاپٹر کا ہر استعمال اب قانونی اور درست تصور ہوگا۔ جناب آپ پیچھے جا کے ہمیں پکڑ نہیں سکتے۔ اب اس ترمیمی ایکٹ کی منظوری کے KP اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ترمیم کے مطابق کوئی بھی وزیر، مشیر، معاون خصوصی یا سرکاری اہلکار اب کرائے پر بھی ہیلی کاپٹر لے سکتا ہے۔ مطلب تسی ٹیکسی بناتا ہے انہوں اوبر بناتا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اجازت لینا ہوگی۔ وزراء کی تنخواہوں، الاؤنسز اور مراد سے متعلق قانون میں مزید ترمیم کا مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ مسودے کے مطابق سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ کیسا ہے؟ صاف چلی، شفاف چلی۔ اب آپ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے کہ بھائی جان یہ وہ ظاہری بات ہے، خان صاحب نے ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو ٹیکسی کے طور پہ استعمال کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے کہا چلو اس کو قانونی کر دے تاکہ بات ہی ختم ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر، جہاں ٹیکسیوں کی بات آ رہی ہے وہاں پہ اب گاڑیوں کی بھی آپ کو خبر دے دیں۔ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحافی نے خاص طور پہ پن پوائنٹ کیا تھا کہ چودھری ظہور الہی روڈ جو ہے اس کے آس پاس جب پروٹوکول اٹھتا ہے، جب پروٹوکول بٹھایا جاتا ہے تو 15 منٹ کے لیے جو ہے ٹریفک وہاں پہ بلاک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ منس صلاحی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آج CM پنجاب کی سیکورٹی ٹیم کے ساتھ یہ طے پایا ہے کہ وہ پہلے ٹریفک نہیں روکیں گے۔ CM پنجاب مان گئے ہیں کہ وہ 10 منٹ پہلے روانہ ہو جایا کریں گے۔ شہباز شریف، صدر مملکت اور باقی VVIP اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ کیسا ہے؟ مطلب یہ صوبے کا CM جو ہے وہ یہ سیٹ کر رہا ہے کہ شہباز شریف اور صدر مملکت جو ہے وہ اپنی سیکورٹی۔ میں منس صلاحی صاحب آپ سے درخواست کروں گا، اس میں آپ ایک نام بھول گئے۔ اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ ہے نا، آپ اس کے اندر ایک نام بھول گئے، لکھ دیں کہ موجودہ اور آنے والے تمام آرمی چیف بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ایویں تو لکھو نا۔ آپ کی کہانی جو ہے وہ صرف صدر مملکت اور وزیر اعظم تک ہی جاتی ہے، ادھر جا کے پر جل جاتے ہیں، جل ہی جانے ہیں، مجھے پتا ہے وہ آپ کے پر وہیں پہ جلتے ہیں جا کے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور مظاہروں کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے کہا کہ جب لوگوں کو حقوق نہ ملے تو مظاہروں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک شخص کو گولیاں لگی ہیں لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا، ایک مضبوط JIT بنے تاکہ پتہ چلے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے، آپ JIT بنا لیں۔ تو جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ جب تک عدالتیں بیٹھی ہیں جمہوری حقوق کا تحفظ کریں گے، چاہتے ہیں کہ مظاہرہ پرامن ہو۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب کی 2 اہم شاہراہیں موٹر وے اور GT روڈ صوبے کی شریانیں ہیں، ان میں سے ایک کو مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ کوئی اس ملک کی شریانیں بند نہیں کر سکتا۔ عدالت کی فریقین کو جواب جمع کرانے کی ہدایت، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب کی ایک فوٹیج سامنے آئی ہے، وہ فوٹیج میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، ظاہری بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ YouTube کے رولز مجھے الاؤ نہیں کرتے، جس کے اندر بیسکلی ان کی پٹی اتاری گئی ہے، اور پٹی اتار کے ان کے جسم کے اوپر جو زخم آئے ہوئے تھے وہ دکھائے گئے ہیں۔ اب اس زخم کو دکھانے کے بعد اس کے بیسکلی ان کی پٹی جو ہے وہ دوبارہ کی گئی ہے۔ اچھا، میں نے اس میں مختلف ڈاکٹر سے بھی پوچھا کہ جی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آپ کیا آپ کو لگ رہا ہے، کیا یہ بلٹ وونڈز ہیں یا یہ شارپنلز ہیں، یا یہ کوئی اور چیز ہے جو لگی ہے ان کی ٹانگ میں، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس میں جو مجھے رائے دی گئی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی اس کو اس طرح دیکھنا بڑا مشکل کام ہے، اس کو کلیئر کٹ نہیں بتایا جا سکتا۔ ایک دوسرے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر یہ بلٹ وونڈ ہوتا اور یہ اتنا تگڑا بلٹ وونڈ ہوتا
تو اس سے ان کی بلٹ جو ہے وہ جسم کے اندر گھس کے ہڈی توڑ کے دوسری سائڈ سے وہ نکل جاتی ہے. مطلب وہ اس کی اتنی ویلوسٹی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی یہ شک کا اظہار کیا کہ اس کو کلیئرلی کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں فرینکلی اسپیکنگ یہ میں نے صرف آپ کے ساتھ رائے شیئر کی ہے. ڈو ناٹ تھنک کہ میں کوئی اس پہ اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ میں کبھی بھی کسی مریض کے حوالے سے اسپیکولیشن میں جانا نہیں چاہتا. آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, نہ میں نے یہ چیز وہاں پہ دیکھی ہے. البتہ یہ شکوک و شبہات ہیں کہ ایکچولی عمران خان صاحب نے جو سٹوری بلڈ کی ہوئی ہے ان زخموں کے حوالے سے, کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں بہت سے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے شک و شبہات کا اظہار کیا ہوا تھا کہ جی چوٹ تو لگی کوئی نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے وہ غلط تھا, چوٹ تو لگی ہوئی ہے. یہ تو کلیئر کٹ اس تصویروں سے اور ویڈیو سے پتہ لگتا ہے کہ چوٹ تو لگی ہوئی ہے. لیکن چوٹ لگی کس طرح ہوئی ہے, کیا یہ مطلب کسی گولی کے پارٹیکلز تھے, یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, یا ڈائریکٹلی گولی لگی ہے, ارسپیکٹو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک شخص زخمی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی ہوپ ہی ریکورز سون, آئی ہوپ ان کی صحت, سب سے پہلے صحت آتی ہے یار, باقی اختلاف سارے بعد میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایک انسان کی صحت آتی ہے. میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں. تو ایک تو بات یہ تھی. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے جناب صحافیوں سے آج گفتگو کی ہے اور آرمی چیف کی سلیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے. اچھا ویسے میں حیران ہوں کہ آپ سوچیں کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی سلیکشن, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی سلیکشن تو اس سے مراد ہے نئے آرمی چیف کی سلیکشن. ورنہ 2018 سے اب تک جو ہے 2018 سے لے کے 2022 کے اوائل تک یہ چلتا تھا آرمی چیف کی سلیکشن, لیکن اس کے معنی ہوتے تھے عمران خان صاحب. لیکن اب دیکھیں وقت کے سب کس طرح بدل گیا. اب ہم بات کر رہے ہیں آرمی چیف کی سلیکشن اور ہم ایکچولی آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں. خیر, سمجھ آئی میری بات؟ چلیں چھوڑے, اچھی بات نہیں سمجھ آئی. اچھا, اس میں ان سے سوال کیا گیا کیا آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ ہو چکا ہے, تو انہوں نے کہا جی آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. سوال ہوا کہ جی نواز شریف کا آرمی چیف کی تعیناتی میں کوئی کردار ہے. انہوں نے کہا آرمی چیف کی تعیناتی پر مشورہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے, وزیر اعظم ہی آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کریں گے. تو سوال ہوا جی نواز شریف سے کیا کوئی مشاورت بھی نہیں ہو رہی, تو انہوں نے کہا جی ابھی تک آرمی چیف کی تعیناتی میں مشاورت نہیں ہوئی, یہ اخباری خبریں ہیں. اب آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں آپ کو کتنا یقین ہے اس خبر کے اوپر. میں نے تو صرف آپ کو یہ بتایا کہ سوال جواب یہ ہوا ہے, آگے آپ کی مرضی ہے. اچھا جی, کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا. جی کامران خان صاحب نے اس کے اندر ایک کاروائی ڈالی ہے, خود بخود ہی, میں کہہ رہا ہوں نا کامران خان صاحب خود بخود آ جاتے ہیں. کاروائی کیا ڈالی ہے, 2 کاروائیاں ڈالی ہیں اپنی اس ٹویٹ کے اندر. کیا کاروائی ہے؟ انہوں نے کہا جتنی منہ اتنی باتیں. سنا ہے نواز شریف نے لندن میں حکم دیا فی الحال موجودہ سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل کو ترقی دے کر چند روز کے لیے وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے. بعد ازاں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ پر چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالنے گویا 29 نومبر کو عہدے کے اہل ترین لیفٹیننٹ جنرل کنسیڈر ہی نہ ہو. کیا کاروائی ڈالی ہے انہوں نے؟ اچھا, ایک تو کاروائی یہ ڈالی ہے کہ یہ خبر ایکچولی اسد علی طور کی ہے. اسد علی طور کا نام نہیں لیا, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی. ایک تو اس کا نام نہیں لیا. دوسرا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جنرل عاصم منیر کا نام نہیں لیا, کیونکہ ظاہری بات ہے جو خبر ہے اسد علی طور کی خبر ہے وہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں ہے کہ ان کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ہے وہ عہدہ دے دیا جائے, ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. اچھا, ان کا نام نہیں لیا. اور تیسری کاروائی انہوں نے کیا ڈالی ہے کہ جی گویا 29 نومبر کو عہدے کے اہل ترین لیفٹیننٹ جنرل کنسیڈر ہی نہ ہو, یعنی باقی سارے جو ہیں وہ اہل ترین ہیں, جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اہل نہیں ہیں. اچھا, کامران خان صاحب نے یہ دوسری دفعہ یہ حرکت کی ہے. کامران خان صاحب کو میں بتانا چاہوں گا, کامران خان صاحب یو آر پٹنگ آل یور بیٹس ایٹ اے ویری رسکی پلیس, کیونکہ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں اور پوری مارکیٹ ہماری میڈیا انڈسٹری آپ کے بارے میں جانتی ہے کہ آپ بھاویں تسی کچھ بھی کر لو, آپ کبھی بھی آرمی چیف کے خلاف نہیں بولتے, اور جیڑا بھی آرمی چیف ہوئے آپ کبھی اس کے خلاف نہیں بولتے. آپ دھیان رکھیں خان صاحب, کیونکہ کل کو اگر عاصم منیر صاحب ہو گئے نا, یہ سارا کچھ آپ کو جو ہے نا وہ جس طرح پننا ہوتا ہے نا, پننا پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, خان صاحب ایکچولی کراچی میں ہوتے ہیں, ان کو پننے کا نہیں پتہ ہوگا. پننا پنجاب میں ہوتا ہے, ہوتا تھا بلکہ جب گڈیاں اڑائی جاتی تھی نا تو اس کے لیے ایک تو ہوتی ہے چرخی, ایک ہوتا ہے پننا. پننا یوں کر کے لپیٹا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ جب گڈی اڑا رہے ہوتے ہیں, گڈی پھر ڈور جب یوں کرتے ہیں نا تو پیچھے جو دوسرا بندہ جس نے پننا پکڑا ہوتا ہے, اچھا پننا پکڑنا بھی ایک آرٹ ہے, تمہیں میں دس دیا, اس کے اوپر پھر آپ اس کو بیٹھ کے لپیٹتے ہیں. تو خان صاحب ہے جڑا تسی کام کر رہے ہو نا, اے نہ ہوئے کہ 29 کے بعد آپ کو بیٹھ کے سارا کچھ جو ہے وہ بیٹھ کے لپیٹنا پڑ جائے
کہ ਭਾجی میں تو بڑا کچھ چھاڑتا سی, میں تو ڈور بہت دے دی تھی, میں نے میری گڈی تو پتہ نہیں میں کہاں تک لے گیا تھا, تو اب مجھے لپیٹنی پڑ گئی ہے. میں اس لیے آپ کو ویسی ایک مشورہ دے رہا ہوں, آگے آپ کی مرضی ہے, تسی پنگے لیندے رہو, ہمیں پتہ ہے آپ پنگے کیوں لے رہے ہیں, مجھے پتہ ہے, مجھے ساری بات کا پتہ ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ایک آپ نے ٹویٹ کی تھی چند دن پہلے, تسی کم چک کے رکھو, خیر ہے, لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پنے کا دھیان رکھیے گا بس. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اب ایک سابق ڈی جی ISI کے حوالے سے خبر لے لیں. اسد درانی صاحب, انہوں نے کل رات کو ایک انٹرویو دیا نسیم زہرا صاحبہ کو. یہ اسد درانی صاحب جو ہیں یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کے ایک کتاب لکھی تھی دی اسپائی کرونیکلز, اور اس کے اندر بڑی ہی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں حیران کن قسم کے انکشافات اس کے اندر کیے گئے تھے. پاکستان انڈیا دونوں کے حوالے سے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, دونوں ممالک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کس طرح آپریٹ کرتی ہیں, بڑے ہی مطلب پڑھنے والی کتاب ہے, میں نے پڑھی ہے وہ کتاب, پڑھنے والی کتاب ہے وہ. تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اسد درانی صاحب کے اوپر نا ایک غیر اعلانیہ بین لگ گیا تھا, وہ کوئی میڈیا انٹریکشنز نہیں کر رہے تھے, کچھ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے ابھی آج سے چند دن پہلے کرن تھاپڑ کو ایک انہوں نے انٹرویو دیا. کرن تھاپڑ جو ہے وہ ایک بھارت کے اینکر ہیں, ان کو ایک انٹرویو دیا تھا, اور کل انہوں نے نسیم زہرا صاحبہ کو جو ہے ایک انٹرویو دیا ہے. ہی از اے ویری آؤٹ اسپوکن پرسن, کھل کے بولتے ہیں, سابق ڈی جی ISI ہیں, آبویسلی ان کی بات کے اندر ایک ویٹ موجود ہے جب وہ کوئی بات کہتے ہیں. اب انہوں نے کیا کچھ کہا ہے میں اسی طرح کوٹ کرتا ہوں تاکہ, اور اٹ گوز فار آل دا پولیٹیکل پارٹیز, چاہے وہ PTI سے ہو, نون لیگ سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو, سب کو ہی جو ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی ذوالفقار علی بھٹو بھی فوج کے برخوردار رہ چکے ہیں, اور یہ تو فیکٹ ہے, ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ایوب خان کو جو ہے ڈیڈی کہا کرتے تھے, یہ تو فیکٹ ہے. انہوں نے کہا نواز شریف کے حوالے سے لوگ بھول جاتے ہیں, یہ بھی فیکٹ ہے. 1985 میں ظاہری بات ہے انہی کی گود میں جو ہے پل بڑھ کے سیاسی طور پہ وہ بڑے تھے. انہوں نے کہا نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں اقتدار میں آنے میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار تھا. پہلا دور حکومت کون سا تھا؟ 1990 کے الیکشن, جب IGI بنائی گئی تھی, یہ تب کی بات ہو رہی ہے. اس میں اس وقت جنرل اسلم بیگ ان کا بہت بڑا کردار تھا, جنہوں نے پوری وہ 9 جماعتوں کی IGI بنائی تھی, کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایک پر کاٹنے تھے. اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب کام نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں. عمران خان کی شخصیت بہت مختلف ہے. عمران خان کی بھی 30 سال سے کوشش تھی کہ فوج ان کے ساتھ ہو. سن رہے ہیں؟ مشرف صاحب کے ساتھ بھی ان کی تھی. مشرف صاحب نے کچھ عرصے کے لیے انہیں اکوموڈیٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ الگ نہیں, میری ٹیم میں آپ آ سکتے ہیں. یہ تو ویسے پہلے کا ایک اسٹیٹڈ فیکٹ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے مشرف صاحب کے دور میں, اور پھر انہوں نے سیٹیں بھی مانگی تھی کہ جی مجھے اتنی سیٹیں چاہیے. میرے خیال میں 100 سیٹیں تھیں اگر if I'm not forgetting that. تو انہوں نے کہا تھا بھائی جان ہم زیادہ سے زیادہ 2-3 آپ کو دے سکتے ہیں, ایک آپ کی اپنی ہے, ہم نے بیٹھ کے آپ کا حساب لگایا, تڑ کو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تب کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لیکن اس دفعہ ان کی بات بن گئی, اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے بنی, اور کافی عرصے یہ جو آپ ایک پیج کی بات کر رہے ہیں نا وہ بھی رہا. جب عمران خان عدم اعتماد سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس موقع آیا کہ وہ اپنے طریقے سے بیان کریں. اس وقت انہوں نے یعنی کہ عمران خان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ اور اینٹی امریکہ کارڈ کو بڑے بہتر طریقے سے استعمال کیا. یہ دونوں کارڈ لوگوں میں بہت پاپولر ہیں, میں آپ سے کب سے کہہ رہا ہوں یہ بات. یہ اس میں بلکہ ایک اور کارڈ ہے جو خان صاحب, یہ اسد درانی صاحب نے نہیں بولا, لیکن ایک تیسرا کارڈ بھی ہے, اور وہ ہے مذہب کا کارڈ. وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے ہمارے سیاستدانوں کی جانب سے. خان صاحب نے تینوں کارڈ استعمال کیے. امر بالمعروف, آپ نیکی کے ساتھ تو بدی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا آپ کو نیوٹرل ہونے کی, یہ ساری باتیں جو ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا, عمران خان لوگوں کی فیور لیتے ہیں, جب کام نہیں بنتا پھر اس کی شکایت کرتے ہیں. تو ایڈی لمبی لسٹ ہے, پوری ایڈی لمبی لسٹ ہے. وہ اس کے لیے بھی پننا چاہیے آپ کو پوری لسٹ کو گھمانے کے لیے, کیونکہ اتنی لمبی لسٹ ہے لوگوں کی جن سے خان صاحب نے جو ہے نا فیورز لیے. اس کے بعد چالے پتر نکل جا, پتلی گلی سے نکل, فوراً جلدی نکل جا. یہ وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ نے 2018 میں کسی جنرل کو یہ بات کہی تھی کہ آپ عمران خان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کو آگے جا کے لگ پتا جائے گا. تو انہوں نے کہا جی بالکل ہوا تھا. اسد درانی صاحب نے کہا کہ جی بالکل ہوا تھا, میں نے کہا تھا مجھے جب 2018 میں پتا چلا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟ سڑک بنانے کی انجینئرنگ نہیں ہو رہی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. الیکشن کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. ایڈے تسی جمہوری بندے ہو نا سارے PTI والے. تو میں نے اپنے جاننے والے 2 لوگوں سے کہا کہ نہ کریں, ایسا کبھی کامیاب نہیں ہوا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ سوچیں گے کہ کیا ہو گیا. عمران خان کے بارے میں مجھے خطرہ تھا کہ جب آپ کی زنجیریں توڑیں گے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی,
تو یہ ایسی بات ضرور کریں گے. ان کے ساتھ جس نے بھی فیور کی انہوں نے, یعنی عمران خان نے, اس کے ساتھ یہی کیا ہے. پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا. آگے سنیں, آگے بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا زبردست انٹرویو ہے. انہوں نے کہا ایک اور واقعہ, نصرت فتح علی خان صاحب عمران خان کی فنڈ ریزنگ میں ان کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے. جب فنڈ ریزنگ ختم ہو گئی اور نصرت صاحب کا انتقال ہو گیا تو عمران خان نے کہنا شروع کر دیا سب کچھ تو میں نے کیا. نصرت فتح علی کو بھی میں نے دنیا کے سامنے متعارف کروایا تھا. جو ورلڈ کپ جیتا اس کا بھی سارا کریڈٹ انہوں نے خود لے لیا. میں آپ کو کیا کہتا ہوں, اور جڑے باقی 10 ہے کسن 1992 لچھے بیچن آئے سی میلبرن کے کرکٹ گراؤنڈ میں, لچھے بیچنے کے لیے آئے ہوئے تھے. حالانکہ بڑی اچھی ٹیم تھی, انہوں نے ٹیم کا ایک مرتبہ بھی شکریہ ادا نہیں کیا. چونکہ میں دیکھ چکا ہوا تھا اس لیے میں نے انہیں وارننگ دی تھی, یعنی اسٹیبلشمنٹ کو. تو جو انہوں نے کہا جی جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ چیف کی تعیناتی کو ایک ہوا بنا دیتا ہے. 3 سے 4 مرتبہ اپنی مرضی کا چیف بھی لایا گیا, لیکن آخر میں اس نے ہی ان کو فارغ کیا. جی یعنی جو چیف آپ لے کر آئے تھے اسی نے فارغ کیا. جب بھی ایکسٹینشن کی بات ہوتی تھی تو ادارہ خود پریشان ہوتا تھا کہ ایکسٹینشن کا ادارے پہ کیا اثر ہوگا. عمران خان نے خود کہا کہ اگر شہباز شریف آپ کو ایکسٹینشن دے رہا ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ جس طرح چیف لگانے کے لیے بولی لگائی جاتی ہے, اسی طرح کا کام عام حالات میں نہیں چل سکتا. اب جن بوتل سے باہر آ گیا ہے, کرنا کیا ہے؟ تو سوال یہ تھا جن کون ہے. ان کا جن کا مطلب یہ جو غلط کام ہو گیا ہے, لوگ خلاف ہو گئے ہیں, سیاستدان پریشان ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کیا غلط کام ہوا ہے سر؟ انہوں نے کہا غلط کام شروع سے ہو رہے ہیں. ایک دفعہ پہلے کیا ایوب خان نے مارشل لاء لگا کے ٹیک اوور کیا, اس کے بعد دوسرا لگا جس میں زیادہ تکلیف ہوئی. مشرف کے تیسرے مارشل لاء کے بعد اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی. جب فوج مداخلت کرتی ہے تو ہر ایک میں پرانا ملبہ بھی چلتا ہے. یہاں ٹپنگ پوائنٹ یہ تھا کہ جب عمران خان کو انہوں نے فارغ کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے لڑائی کرنی ہے, تو عمران خان نے جو چیز الیکشن سے پہلے کہی, حکومت میں آنے کے بعد اس کے برخلاف سب کچھ کیا. یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میں کہتا تھا جب آپ عمران خان میں کہتا تھا کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں سروے کرنے تو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے. جب آپ ایسے یعنی عمران خان جیسے لوگوں کو چنیں گے تو پھر نقصان تو ہوگا. یہ جناب ان کا اسد درانی صاحب کا جو ہے یہ پورا انٹرویو تھا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب آج منڈی بہاؤدین اور جڑا والا میں خطاب کیا. 25 منٹ کی تقریباً یہ تقریر تھی. ریپیٹیٹو باتیں ہیں, وقت میں نے نہ آپ کا ضائع کرنا ہے نہ اپنا ضائع کرنا ہے. وہی اس کے اندر پٹ سیاپا وہی تھا کہ جی میں ایف آئی آر اپنی نہیں کٹا سکا, اپنی ایف آئی آر نہیں کٹا سکا, میری نہیں چلتی, میری نہیں کوئی سنتا, میں کی کراں, میری گل کوئی سنتا. ایک تو یہ تھا. میں آپ کو چھوٹا کر کے میں بتا رہا ہوں, میں پوری اس میں تقریر میں نہیں جانا بھائی. انہوں نے روز کا یہی کام ہے, میں روز یہی کرتا رہا بیٹھ کے. دوسرا انہوں نے ایک جو امپورٹنٹ ایک اور بات کی ہے, ہاں اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو 26 سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں. میں نے تو 26 سال کے اندر میری کوئی کسی بات کے اندر کوئی چینج نہیں ہے. تو مطلب وہ تو کہتے میں یو ٹرن میں لینا ہی نہیں نا, ایویں خامخواہ تسی مینوں یو ٹرن کہندے رہندے ہو. اور انہوں نے کہا کہ میرا کوئی ایک انٹرویو بتا دیں کہ جس کے اندر بات جو ہے نا وہ مختلف ہو. میری ساری باتیں ایک جیسی ہیں اور میں باہر کے لوگوں کو میں نے انٹرویو دیے ہیں تو ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے, وہ بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو جو ان کے بغل بچے ہیں, ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے. اور میں جو بھی باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں, ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال لیتے ہیں. اچھا مطلب کچھ اور نکال لیتے ہیں, مطلب صرف انگریزی تانوں آندی ہے پائن, مطلب آپ سمجھتے ہیں ایچ ایم کالج سے صرف آپ پڑھے ہوئے ہیں, آپ کو انگریزی آتی ہے, باقی سارے جائے لے گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر ایسی خان صاحب بات ہو جاتی ہے نا تو یہ تقریروں میں کھڑے ہونے کے بجائے نا اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کا ریبٹل دے دیا کریں. آپ سے 3 خواتین نے ایک سوال کیا ہے, آپ سے ایک سوال, بلکہ سوری ایک نہیں کیا, سب نے کو 2 3 دفعہ کہا ہے کہ خان صاحب ثبوت, تسی کو کہندے ہو نشتہ, پھر وہ کہتے ہیں ثبوت, وہ کہتے ہیں تسی نشتہ. وہ آپ سے بات جو بھی آپ سے بات کرتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی جان ہم نے اسلام آباد کی طرف موٹر وے سے جانا ہے, آپ ملتان کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی آپ واگا کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کوئٹہ کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا اور کیا رپورٹ کریں آپ کے پاس؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو آپ دکھاتے. آپ نے آج بھی اپنی اس تقریر کے اندر کہا کہ میں تو صرف چاہتا ہوں تحقیقات ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو. بھائی یار یہ مطلب تو مذاق ہو رہا ہے, یہ کیا ہے یہ کہ جی میں تو چاہتا ہوں بس تحقیقات ہو سکتا ہے ان کے نام نہ ہوں. او بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مزے آ رہے ہیں ان چیزوں کے اندر. آپ نے ماضی کے اندر لوگوں میں بہت الزامات لگائے ہوئے, بھائی وہ تو کھجل خوار ہوتے رہتے, کوئی ادھر جا کے اپنا سر مار دے, کوئی ادھر مار دے, کتنے جائیے؟ آپ کے پاس ثبوت ہے, ثبوت لے آئیے. آج آپ نے ثبوت دکھایا نا,
آج آپ نے ایک ویڈیو ریلیز کرائی جس میں آپ کی ٹانگوں کے اوپر چوٹ آئی ہوئی ہے. یہ ثبوت ہے کہ ہاں آپ کو چوٹ لگی ہے. میں نہیں جانتا کہ یہ ڈائریکٹ گولیاں ہیں, میں اس اسپیکولیشن میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک ثبوت آ گیا نا. یو ہیڈ اٹ, یو شوڈ اٹ ٹو دا ورلڈ. اب آپ کے پاس اگر میجر جنرل فیصل کے حوالے سے آپ کے پاس ثبوت ہے, دکھائیں لوگوں کو. شہباز شریف کے حوالے سے دکھائیں لوگوں کو, اس میں سے کون سی بات ہے. یہ خان صاحب کے جناب اب تک کا خطاب تھا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.